الول جلول کاموں میں مبتلا ہو گیا. تو یہ معاشرے کا بگاڑ. ہم کہہ دیتے ہیں کہ مولوی ایسے ہیں, حافظ ایسے ہیں, آپ اپنا معاشرہ صحیح کیجیے. آپ بگڑے ہوئے ہیں, معاشرہ بگڑا ہوا, جس کے زیر اثر وہ آ جاتا ہے, ظاہر سی بات ہے وہ بھی معاشرے کا ایک فرد. اس کے برخلاف دینی تعلیم سے ہٹ کر مدرسوں سے ہٹ کر کالجوں کی تعلیم آپ دیکھ لیجئے. میں اس پہ بحث نہیں کرتا کہ کیا ضروری ہے کیا نہیں ضروری ہے. وہاں پر کوئی ایسا چیپٹر نہیں ملتا, اخلاق کا چیپٹر نہیں پڑھایا جاتا, وہاں پر نماز کا چیپٹر نہیں پڑھایا جاتا, وہاں پر ایمان کا کوئی چیپٹر نہیں پڑھایا جاتا, الا ہے کہ برائے نام یا کوئی اسلامی ہو جس میں ابتدا میں کچھ چیزیں اس طرح کی پڑھا دی جاتی ہوں. اس کا تو پورا چیپٹر, پورا نصاب ہی اسلام پہ ہے, اللہ اور رسول کی محبت پر بنایا گیا ہے. آج ہمارا نوجوان کیا کر رہا ہے؟ ڈریم 11 میں پھنسا ہوا ہے. ہر ویڈیو پر اشتہار چل رہا ہے کہ کروڑوں کا انعام جیتیے, اور کروڑوں کے انعام کے چکر میں ہر دوسرا تیسرا نوجوان اس میں پیسے لگا رہا ہے. کتنا لگانا ہے؟ 49 روپے لگانے. 49 روپے لگاؤ, قسمت پلٹ گئی تو کروڑوں کے مالک ہو جاؤ گے. کبھی پوچھا کسی سے کہ وہ حرام ہے یا حلال ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مدرسے کی تعلیم سے, دینی تعلیم سے دوری کی وجہ سے ہے. اگر دینی تعلیم ہوتی, مدرسے میں وقت گزارا ہوتا, علماء کی صحبت پائی ہوتی, کچھ دینی تعلیم ہوتی, یا گھر کا دینی ماحول ہوتا, یا معاشرہ دینی ہوتا, معاشرے نے بھی بڑا بگاڑ پیدا کیا ہے, تو یقیناً وہ کروڑوں کی دولت کو لات مار دیتا. وہ ایسی دولت اس کو نہیں چاہیے جو جوئے کی ہو, جو حرام کی ہو. آج فیشن ہو گیا ہے, ہر شخص پیسہ لگا دیتا ہے, اور جب کروڑوں کا مال کوئی آفر ہو گیا, اس کے نام سے کوئی لاٹری کھل گئی, لاکھ روپے کی لاٹری ہوگی, تو پھر لوگ اس کی عزت بھی کرنے لگتے ہیں. آج تو لوگ دولت کی عزت کرتے ہیں, کہاں کوئی علم کی عزت کرتا ہے. دینی تعلیم کی ناقدری کی واضح مثال یہ ہے کہ ہم نے اپنے اماموں کو کیا سمجھ رکھا ہے, ہم نے اپنے علماء کرام کو کیا سمجھ رکھا ہے. ہم خود دیکھ لیں, دینی تعلیم کی اسی دوری سے, اس دوری نے ہمارا بہت ناش کیا ہے, بہت بگاڑ ہمارا پیدا کیا, ہمارے معاشرے کو بگاڑا ہے. ارتداد کی دہلیز پہ جا رہی ہیں لڑکیاں. صاف اس کی وجوہات میں ایک وجہ صاف نظر آتی ہے کہ بے پردہ ان کا آنا جانا ملنا, جس پر ظاہر سی بات ہے دینی تعلیم یا قرآن و حدیث اس پہ قدغن لگاتی ہے کہ بھئی اس طرح نہیں, اتنے کھلے عام نہیں, ایسی اجازت نہیں دی جائے گی. اور پھر دینی تعلیم سے ناواقفیت, غیروں سے متاثر ہونا, یہ چیزیں ہیں جو دور کرتی ہیں اور آخر کار ارتداد کی دلدل میں گرا دیتی ہیں, اور آدمی مرتد ہو جاتا ہے, نعوذ باللہ, اسلام چھوڑ دیتا ہے. یہ کہاں سے یہ چیز آئی؟ ظاہر سی بات ہے اس کے پاس کوئی تعلیم ہی نہیں ہے, کوئی اس کے پاس اپنی تعلیم نہیں ہے, دینی تعلیم نہیں ہے, تو ظاہر سی بات جو دوسری چیزیں آتی ہیں اس سے وہ متاثر ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ بعد کی چیزیں بعد میں دیکھی جائیں گی, ابھی نقد معاملہ کرتے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دینی تعلیم کی اہمیت سمجھیں. آج نہیں سمجھیں گے تو کب سمجھیں گے؟ کیا صرف ہم اپنے بچوں کو کالجوں میں بھیجتے رہیں گے؟